بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بہت خاص ٹاپک کے اوپر حاضر ہوا ہوں کیونکہ بہت ہی اہم ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کوئی بیان کرے تو اس کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی قلم لکھنا چاہے تو قلم کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی نہیں ختم ہو سکتی میرے عزیز دوستوں۔ تو میں کچھ چند چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا کتنا خیال کرتے تھے اور گھر میں کیسے رہتے تھے، اپنے دوست یعنی صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ غور سے سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا زیادہ خیال کرتے تھے تو وہ مسواک کرتے تھے، یعنی سو کر اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے، نماز کے 5 جب نماز پڑھتے تھے تب جو ہے کہ مسواک کرتے تھے، کوئی کام کرتے تھے تو مسواک بھی کرتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکیہ یعنی پلو کے نیچے مسواک رکھی رہتی تھی، پڑی رہتی تھی۔ تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں امت کے اوپر مسواک فرض نہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک زیادہ کرنے سے میرے مسوڑوں میں جو کہ مسوڑے ہوتے تھے، مسوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چھل جاتے تھے، ان سے خون نکل آتا تھا۔ اور صفائی کا بہت خیال کرتے تھے، دانت بہت صاف رکھتے تھے۔ آج ہم دیکھیں اگر میں کسی سے بات کروں تو کوئی بات کرے تو منہ میں گھس جاتے ہیں، بالکل ان کے دانت نہیں صاف ہوتے۔ تو دانتوں کو بہت صاف کرنا چاہیے، منہ کو بہت صاف کرنا چاہیے، تب جا کے ہم کسی سے بات کریں۔ جب ہمارا منہ صاف ہوگا، دانت صاف ہوں گے، تب جو ہے کہ ہم کسی سے بات کر پائیں گے، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ تو صفائی کتنی اہم چیز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ many people accepted Islam just by seeing his face۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی آپ کو چہرہ دیکھتا تھا اور کوئی آپ کو دیکھتا تھا اور وہ اسلام قبول کر لیتا تھا، آپ کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جیوز تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ربائی تھے، یہودیوں کے اس ٹائم کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مناظرہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کہ سامنے وہ مناظرہ کرنے جا رہے تھے، تو تب وہ عبداللہ بن سلام جو ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ یہودی تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر داخل ہوئے اور چہرہ دیکھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی وہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ وہ سوال کرنے گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ نعوذ باللہ بےعزتی کرنے گئے تھے کہ دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں اور آپ کچھ نہیں ہیں۔ You would fall into love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا اور یہ کہے بغیر نہیں جاتا کہ کتنی خوبصورتی ہے، کتنی وضاحت ہے، کتنی نزاکت ہے، کتنی نرمی ہے، کتنا نرم لہجہ۔ جو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے کہ لکس اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو اپنے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا، اسے کہا کہ ظاہر کو کون خریدنا چاہے گا؟ تو ظاہر نے فرمایا کہ یا حضور مجھے کون خریدنا چاہے گا، میں اتنا جو ہے کہ خوبصورت نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تو اپنے نبی نے کیا خوب کہا کہ اے ظاہر، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وقت کے جو ہے کہ نبی کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے کیا اوقات ہے، تو تمہیں ہر شخص خریدنا چاہے گا، تمہیں اس بازار کا ہر شخص تم کو خریدنا چاہے گا۔ تو یہ سب چیزیں تھیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اپنے نبی جو ہے کہ کبھی گھر میں شاؤٹ نہیں کرتے تھے لوگوں کو، کبھی گندی فحش بات نہیں کرتے تھے، گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، گھروں کے حالات دیکھ لو، بہت ہی خطرناک ہیں۔ گھر ہمارے اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔
अगर हम बच्चों के साथ एक दोस्तों की तरह रहें, ना कि एक दुश्मन की तरह। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तरबियत के अंदर, बच्चों की पेरेंटिंग के अंदर ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर हम उनकी तरबियत अच्छी करेंगे तब जाके कहीं काम बनेगा मेरे आज़िज़ दोस्तों। तो हम अगर कोई चीज़ करें तो अपने नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करते चलें। अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करें तो हम ये देखें कि नबी पाक वसल्लम कैसे उस पर अमल करते थे, उसके ऊपर कैसे चलते थे। अपने नबी अगर किसी चीज़ का हुक्म देते थे तो सबसे पहले उस पर अमल करके दिखाते थे। अगर किसी चीज़ को तलक़ीन करते थे, अगर किसी चीज़ को बताते थे तो सबसे पहले उसका अमली जामा पहनाते थे, अमली नमूना पेश करके दिखाते थे। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें गौर करने की चीज़ें हैं। अगर इस पर इंशाअल्लाह हम गौर करेंगे तो हमारे घर भी ठीक रहेंगे। आजकल हम देखते हैं कि घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, फसाद, गाली गलौज वगैरह, माँ बाप के अंदर जो है कि लड़ाई होती है और बच्चा एक किनारे खड़े होकर देखता रहता है, गालियाँ सुनता रहता है। तो अगर वो माँ बाप को गालियाँ देते हुए सुनेगा तो क्या वो गाली नहीं देगा जो है कि बाहर मार्केट के अंदर जा कर के। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम ये भी देखें कि हम बच्चों को हाथ में अपना फ़ोन तो दे देते हैं, लेकिन दे करके हम ये नहीं देखते कि बच्चे हमारे फ़ोन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो ये फ़ोन की भी बहुत बड़ी कमी है और एक बहुत बड़ा जो है कि एक शैतान हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गया है, फ़ोन के नाम के ज़रिए, जो हमारे घरों को बर्बाद कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें देखेंगे तब हमारे घर आबाद होंगे मेरे अज़ीज़ दोस्तों। तो मेरी बातों को सुनने के लिए शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।